سے دعا برائے ظہور امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا۔ فرما ہے سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، سمیت سب کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرما۔ اس ذکر کے صدقے بانیان مجلس، معاونین مجلس، خالق کائنات سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں شفائے کلی عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ چند بندے آمین نہیں کہہ رہے، آمین ضرور کہا کریں۔ ہو سکتا ہے اللہ دعا مانگنے والے کی دعا پوری نہ کرے، آمین کہنے والے کی آمین پوری کر دے۔ پروردگار دو عالم اے ذکر کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، شیان حیدر قرار کی محافظت فرما۔ ہمارے امام وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین المخدومین المطہرین ولعن اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایت علی ابن ابی طالب صلوات اللہم۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا و علی من نور واحد بلند صلوات اللہم۔ اجازت ہے بابا جی، اجازت ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ تیسرا یا چوتھا سال ہے مسلسل آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ میرے بعد مولا کے بہترین مداح خوان بابا سید وقار حیدر شیرازی صاحب تشریف فرما ہیں، سید ہیں، وارث منبر ہیں۔ ان سے اجازت لینا واجب نہیں اوجب ہے، کیونکہ میں نے اکثر کتابوں میں پڑھا ہے کہ وارث منبر ہیں نا، اکثر کتابوں میں پڑھا ہے بابا جی کہ مدینہ کے سید مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اکثر لوگوں کو جھڑک کے کہتے تھے منبر سے اترو، یہ ہمارے نانا کا منبر ہے، تم اپنے باپ کا منبر تلاش کرو۔ ہائے ہائے، آپ جی ہیں، اللہ آپ کے ہاتھوں کا مقدر درست کرے، اللہ کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ کائنات کی واحد مخدومہ ہے جناب سیدہ کہ کائنات کو رزق تقسیم کرنے والا علی۔ میں نے آپ کا ایک لمحہ ضائع نہیں کیا، ناصر بھائی بھی تشریف فرما، مولا کے بہترین مداح خوان تشریف فرما ہیں۔ کائنات کی واحد مختومہ ہے جناب سیدہ کہ کائنات کو رزق تقسیم کرنے والا علی۔ بطول کی چکی پیسنے کے بعد، روٹی بننے کے بعد، روٹی تناول کر کے کہتا ہے بطول تیرا شکریہ۔ آئے ہائے آئے ہائے، جن کے ہاتھ بلند ہیں سارے شریک عبادت ہو حیدری۔ کائنات، میں نے جملہ عرض کیا، کائنات کو رزق تقسیم کرنے والا علی۔ بابا جی ڈھیر سارے بندے پریشان ہو گئے ہیں، میرے مولا امیر ممکنات، امیر کائنات، امیر المومنین علی ابن ابی طالب جس منبر پہ تشریف فرما ہوتے، میرے مولا خطبہ دیتے دیتے علی انگلی سے یوں گول دائرے کا نشان بناتے تھے۔ پوچھنے والا پوچھا کرتا تھا یا علی یہ کیا کیا؟ علی مسکرا کے فرماتے تھے کائنات میں جسے رزق کی ضرورت تھی۔ ہائے 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 ہائے، کائنات میں جسے رزق کی ضرورت تھی، علی نے انگشت کے اشارے سے اسے رزق عطا کیا، اسے رزق عطا کیا۔ جنہوں نے ہاتھ باندھے ہیں چھوڑ دیں، میرا ذاتی تجربہ ہے، ہاتھ بندے ہوں سمجھ کچھ نہیں آتا۔ کائنات میں جسے رزق کی ضرورت تھی، علی نے انگشت کے اشارے سے اسے رزق عطا کیا، اسے رزق عطا۔ نوح ناد علی پڑھ کے کنارے پہ لگے ہیں، ہم سب شاہ کے سہارے پہ لگے ہیں، اور ڈوبے ہوئے سورج کا پلٹنا ہے دلیل، سب شاہ کی انگلی کے اشارے پہ لگے ہیں۔ آئے ہائے آئے ہائے، کائنات میں جسے رزق کی ضرورت تھی، علی نے اسے انگشت کے اشارے سے رزق عطا کیا۔ تاریخ کہتے ایک مرتبہ ایک منافق بیٹھا تھا، بات آپ نے سنی سنائی ہوگی، آپ کی سنی سنائی، رزلٹ پہ محنت ہے۔ وہ کھڑا ہوا، باہر جا کے ایک چیونٹی پکڑ کے ڈبی میں بند کر کے آ کے بیٹھ گیا۔
علی نے دوبارہ خطبہ دیتے دیتے یوں انگوشت سے گول دائرے کا نشان بنایا. منافق کھڑا ہو گیا, کھڑا ہو کے کہتا ہے یا علی اب کیا کیا؟ علی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. فرماتے کائنات میں جسے رزق کی حاجت سی علی نے اسے انگلی کے اشارے سے رزق عطا کیا. یا علی سب کو دیا. علی فرماتے 18,000 عالمین میں سے جس کسی نے مجھ سے مانگا میں نے اسے رزق عطا کیا. یا علی دیکھ لے کوئی رہ تو نہیں گیا, پورے مجمع پہ نگاہ ہے میری, ہاتھ ایک نیچے رہا دکھ لگنا ہے. یا علی دیکھ لے کوئی رہ تو نہیں گیا. علی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی, مسکرا کے فرماتے میرے کلام پہ شک کیوں کرتا ہے, جا کے ڈبی کھول کے دیکھتا کیوں نہیں؟ آئے ہائے جیئیں جن کے ہاتھ بلند ہیں, اللہ کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. اب اس نے آ کے جو ڈبی کھولی دیکھ کے حیران ہو گیا, آدھا چاول کا دانہ. مجلس وہ پڑھوں جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہو جائے. چونٹی کے منہ میں. چلو جو بندے ابھی تک 7-8 منٹ میں نہیں بول سکے انہیں مزید خاموش کرانا چاہتا ہوں, چونٹی کھاتی نہیں صرف سونگتی ہے. توجہ ہے نیاز مولا بابا جی. اور آدھا چاول کا دانہ جو علی نے اسے رزق عطا کیا, یہ چونٹی کی 6 مہینے کی خوراک تھی. آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے, خزانے اللہ کے ہیں, تقسیم کرنے والا ہاتھ علی کا ہے. یہ چاول کا دانہ, آدھا چاول کا دانہ اس کی 6 مہینے کی خوراک تھی. میں نے ہاتھ جوڑے, یا علی یقیناً آپ نے چونٹی کو رزق دینا تھا تو 1 ہفتے کا دیتے, یہ 6 مہینے کا کیوں؟ 15 دن کا عطا کرتے, یہ 6 مہینے کا کیوں؟ یا علی اگر دینا تھا, یقیناً دینا تھا تو 1 مہینے کا دیتے, یہ 6 مہینے کا کیوں؟ بندہ چپ رہا دکھ لگے گا, مولا یہ 6 مہینے کا کیوں؟ مجھے جواب ملا وہ قید میں تھی میری وجہ سے. آئے ہائے جی ریاست یار. علی فرماتے ہیں وہ قید میں تھی میری وجہ سے, تو میں علی کائنات کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ خبردار کبھی بھی میرے فضائل یا قصیدے پڑھتے ہوئے گھبرانا نہیں ہے. رزق جانے علی جانے. آئے ہائے مہربانی جی, مہربانی جی, مہربانی جی, اللہ آپ کی زندگی درا. علی فرماتے ہیں کبھی بھی میری فضیلت, میرے فضائل یا میرے قصیدے پڑھتے ہوئے تھک تو نہیں جائیں گے, گھبرانا نہیں ہے. علی فرماتے ہیں رزق جانے. بڑے 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 منافق آتے تھے میرے مولا کے پاس, عجیب و غریب سوال کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک بندہ آ گیا علی کے پاس, یا علی یہ بتائیں, میں جب علی نے فرمایا نا سلونی پوچھو مجھ سے, میں زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے راز, بولو آپ سب کو پتا ہے, بہتر جانتا ہوں. علی نے فرمایا نا پوچھو مجھ سے قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو. منافق آ گیا, یا علی میں زمینوں آسمانوں کی باتیں نہیں کرتا, مجھے یہ بتائیں میرے باپ کا نام کیا ہے؟ ہائے 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 بابا جی, آپ کی نکرانی کا بیٹا, جتنے سید تشریف فرما نکرانی کا بیٹا, عزاداروں کی جوتیوں کا نام. یا علی میرے باپ کا نام. علی دیکھ کے فرماتے ہیں سوال برائے اصلاح ہے یا برائے تنقید ہے؟ یہ دیکھ کے کہتا ہے یا علی سوال برائے تنقید ہے, مجھے آپ کے علم پہ شک ہے, میں شک کی بنا پہ کہہ رہا ہوں, بتائیں میرے باپ کا نام کیا ہے؟ علی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی, مسکرا کے فرماتے ہیں اچھا بتا, پھر جس کا ہے اس کا بتاؤں یا جس کا کہلواتا ہے؟ آئے ہائے آئے ہائے, یہ ہے ریاست بھائی. اللہ کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. حیدری بابا جی بتا. ہائے ہائے. اچھا سلیمان بن داؤد نبی کا نام سنا ہے؟ جلدی جلدی میں اپنے مضمون کو بالکل مختصر کرنے لگوں. سلیمان بن داؤد نبی کا, جڑے چپ بیٹھے ہو اللہ تو آنو بھی سنو آوے, میرے تو سن لگو. اللہ کا نبی تھا, نبوت بھی تھی, بادشاہت بھی تھی. تخت ہوا میں پرواز کر رہا تھا, وادی نمل سے گزرا, ایک چونٹی نے بواز بلند کہا بلوں میں گھس جاؤ, کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں آئے. تفسیر قرآن پڑھ رہا ہوں, کسی کتاب کی روایت نہیں. کہیں سلیمان نبی کا لشکر تمہیں روند نہ دے, مار. یہی جملے سلیمان نبی کے کانوں میں پڑے, فوراً چونٹی کو بلوایا, ہتھیلی پہ بٹھایا. سلیمان نبی دیکھ کے فرماتے ہیں باقی بحث و مباحثہ بعد میں ہوگا, بڑی بات کہہ دی, تو بتا تو افضل ہے یا میں افضل ہوں؟ نہیں جڑے چپ بیٹھے ہو. چونٹی دے کے کہتی ہے جان کی امان پاؤں اس وقت تو میں افضل ہوں. رزلٹ دیکھئے گا. سلیمان نبی دے کے فرماتے ہیں کوئی دلیل؟
چونٹی دے کے کہتی ہے اللہ کا نبی ہاتھ تیرے ہیں قدم میرے ہیں. آئے ہائے. سلیمان نبی نے چونٹی سے کہا تو نے جو اتنی بڑی بات کہہ دی کہ کہیں ماری نہ جاؤ. کیوں کہی؟ چونٹی دے کے کہتی ہے اللہ کا نبی تیرے لشکر میں روب اتنا ہے, میں گھبرا گئی تھی کہ کہیں یہ اللہ کی چھوٹی سی مخلوق تیرے روب کو دے تجھے خدا نہ کہہ دے. سلیمان نبی دے کے فرماتے ہیں اچھا بات مناسب ہے, جائز ہے, جا چھوڑ دیا. بات اتنی ہوتی تو قطن ممبر کی بلندی سے نہ عرض کرتا. جا چھوڑ دیا. منہ پہ ہاتھ رکھ سیدہ کی عطا پہ ناز ہے, پھر بھی داد نکلے گی. وقت گزرتا گیا. ایک ایک مومن کے چہرے کی زیارت کر رہا ہوں. صفین کا میدان آیا, علی ابن ابی طالب صفین کے میدان سے واپس آ رہے تھے یا اسی وادی نمل سے گزرے. ایک چونٹی نے کہا جسے زندگی چاہیے بلوں سے نکلو, علی کے گھوڑے سے لپٹ جاؤ. آئے ہائے ہائے ہائے. مہربانی سرکار, شکریہ سرکار, ممنون ہوں آپ کا. اللہ آپ کے ہاتھوں کا مقدر درست کرے. جسے زندگی چاہیے بلوں سے نکلو, علی کے گھوڑے سے لپٹ جاؤ. کیونکہ چونٹی جانتی تھی جو معصوم کے ساتھ لگ جاتا ہے پھر وہ مرنے کے بعد بھی مرتا نہیں ہے. ہائے ہائے. مماتا لا حب آل محمد ماتا شہیدہ. جو آل محمد کی محبت میں مر جائے خبردار اسے مردہ نہ کہنا, وہ زندہ ہوتا ہے. یہی حدیث صفوی خاندان کے ایک بادشاہ کے کانوں تک پہنچی. تھک تو نہیں جائیں گے, ساتھ دیں گے میرا. اے پچھلے مجمع تو سائیں توجہ رکھے. صفوی خاندان کا بادشاہ کربلا میں آیا. اس نے آ کر کہا کہ میں نے حدیث سنی ہے من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ مرتا نہیں, زندہ ہوتا ہے. وہ دیکھ کے کہتے ہیں دلیل کے طور پر مجھے کربلا کے شہیدوں میں سے کسی کی قبر کھود کے دکھاؤ. میں دیکھنا چاہتا ہوں شہید مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوتا ہے. مختیار بھائی بڑی منظور مجلس ہے. مرنے کے بعد شہید کیسے زندہ ہوتا ہے؟ پوچھنے والے نے پوچھا کس کی قبر کھود کے دکھائیں. اس نے کہا حبیب ابن مظاہر کی. نا خاموشی نہیں بھائی. حبیب ابن مظاہر, یہ ابھی 100-200 سال پہلے کی بات ہے. 1200 سال ہو گئے تھے حبیب ابن مظاہر کو عشق حسین میں اس دنیا سے پردہ کیے ہوئے. قبر کھودنے والے کو بلایا گیا, قبر کھودی گئی. جیسے ہی قبر کا دروازہ کھلا صفوی خاندان کا بادشاہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا. بندے دیکھ کے کہتے آ دیکھ. دیکھتا کیوں نہیں؟ صفوی خاندان کا بادشاہ دیکھ کے کہتے یار کیا بتاؤں, تازہ خط حبیب کا ہوا ہے. نا میں جملہ نہیں سمجھا سکا. تازہ خط حبیب کا ہوا ہے, قبضہ تلوار پہ ہاتھ ہے. جیسے ہی قبر کا دروازہ اٹھ کے بیٹھ گیا. دیکھ کے کہتے کیا امام زمانہ آ گئے ہیں. آئے ہائے آئے ہائے. مہربانی. یا علی کیا امام زمانہ آ گئے ہیں. اچھا کیا امام زمانہ آ گئے ہیں. جناب سلمان نے سوال کیا تھا میرے مولا علی سے کہ یا علی جب آپ کا بیٹا مہدی آئے گا. میرا ہون مضمون تو کوئی نہ ہے لیکن تو گل پوری نہ کرنا تو بعد مومن جی میں گل نہ کرنے تو انہوں پتہ ہے. یا علی جب آپ کا بیٹا مہدی آئے گا تو جن لوگوں نے مہدی کو نہیں دیکھا انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ مہدی آ گئے ہیں. اور حکم کیتا ہی تو دعا ہی کریں. علی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. مسکرا کے جناب علی سلمان کو دیکھ کے کہتے ہیں جملہ آہستہ سے پڑھوں گا, بلند ہو کے سماعت کیجئے گا. علی نے سلمان کو دیکھ کے فرمایا سلمان سن میں علی ہو کے فرما رہا ہوں جب میرے بیٹے مہدی کا نزول ہوگا تو میرے بیٹے کی فوج کا ہوگا جرنیل. آئے ہائے آئے ہائے. چوپ نہیں بھائی. تو میرے بیٹے مہدی کی فوج کا ہوگا جرنیل. جب میرے بیٹے کا ظہور ہوگا لوگ کہیں گے دیکھو مہدی آ گئے, دیکھو مہدی آ گئے, دیکھو مہدی آ گئے. سلمان جب تیری نگاہ پڑے گی ایک ایک بندے کو تسلی دے کر کہے گا مہدی نہیں یہ تو علی بن ابی طالب آ گئے. آئے ہائے آئے ہائے.
ممات علی حب آل محمد. تھک تو نہیں گئے؟ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ اچھا تھوڑا سا اور پڑھ دوں. جو چپ بیٹھے ہیں ضد والے نہیں، ضد والوں نے نبی کی نہیں مانی، وہ میری کیا مانیں گے؟ شہزاد صحیح پوری بڑے بڑے منافق آ کر عجیب و غریب سوال کرتے تھے. بس دو چار باتیں آج کی آپ کی جھولیوں میں ڈال کے منبر سیدزادے کے حوالے، وارث سے منبر ہے، میں بار بار ڈر کے کہہ رہا ہوں. ایک مرتبہ ایک منافق آ گیا، آ کے کہنے لگا یا علی ایک بکری اور کتے کے میش سے ایک بچہ پیدا ہوا ہے، یا علی بتائیں پیدا ہونے والا بچہ بکرا ہے یا کتا ہے؟ نہیں ریاستی چوپ کاروائیاں اس جملے تھے تو میں ایک نہیں پڑھنا ہی نہیں. پیدا ہونے والا بچہ. علی مسکرا کے دیکھیں نا کیسے عجیب و غریب شہزاد سے مولا سے سوالات کرتے تھے. کسی طریقے ان کی کوشش ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے ہم علی کو نعوذ باللہ لاجواب کر دیں. میں کہتا رہتا ہوں بے وقوف تھے، جاہل تھے، سمجھتے نہیں تھے علی اللہ کا جواب ہے. ہائے ہائے مولا. علی نے فرمایا اسے پانی پلا کے دیکھ. مظفر بھائی اگر وہ ہونٹوں سے پیے تو بکرا، اگر چاٹ کر پیے تو کتا. ہائے 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 جی ریاست بھائی. اب منافق تھا بھائی جان، دیکھ کے کہنے لگا یا علی پانی پلا کر بھی دیکھا ہے، کبھی ہونٹوں سے پیتا ہے کبھی چاٹ کے پیتا ہے. علی نے فرمایا اچھا بسم اللہ مالک توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. علی نے فرمایا اچھا کبھی چاٹ کے پیتا ہے کبھی ہونٹوں سے پیتا ہے، پھر اسے گھاس کھلا کے دیکھ، اگر کھا جائے تو بکرا، نہ کھائے تو کتا. منافق تھا، دیکھ کے کہنے لگا یا علی گھاس بھی ڈال کے دیکھا ہے، کبھی کھاتا ہے؟ ہائے ہائے کبھی نہیں کھاتا. علی فرماتے ہیں پھر پریشان نہ ہو، اس کے بیٹھنے پر غور کر، اگر پچھلی ٹانگوں سے بیٹھے تو کتا، اگلی ٹانگوں سے بیٹھے تو بکرا. یا علی بیٹھنے پہ بھی غور کیا ہے، کبھی پچھلی ٹانگوں سے بیٹھتا ہے کبھی اگلی ٹانگوں پہ بیٹھتا ہے. علی نے فرمایا اچھا پھر لے سمندر کو کوزے میں بند کرتا ہوں، اسے کاٹ کے دیکھ، اگر اندر سے اوجری نکلے تو بکرا، اگر انتری نکلے تو کتا. اب منافق تھا، یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ یا علی کاٹ کے بھی دیکھا ہے. شہزاد کبھی اوجری نکلتی ہے کبھی انتری. وہ تو اپنا جواب لے کر چلا گیا، لیکن تاریخ کہتی ہے قریب ہی جناب کمبر بیٹھے تھے، علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھے. یا علی اسے جواب دینا تھا، یقیناً دینا تھا، تو آپ شروع سے ہی یہ فرما دیتے کہ اسے کاٹ کے دیکھ، اوجری نکلے تو بکرا، انتری نکلے تو کتا. یہ آپ نے بات کو بڑھایا کیوں؟ لیں خاموشی ختم کرتا ہوں. یہ بات کو آپ نے بڑھایا کیوں؟ علی دیکھ کے فرماتے ہیں میں بار بات کو بڑھا کے اسے موقع دے رہا تھا کہ یہاں بھی مان جا، یہاں بھی مان جا، یہاں بھی مان جا، یہاں بھی پہچان لے. علی فرماتے ہیں سیم یہی سچویشن میرے ماننے. فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کون مجھے دل سے مانتا ہے، کون مجھے زبان سے مانتا ہے. علی فرماتے ہیں یہی دیکھتے 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 حشر کے میدان میں اس کا فیصلہ ہوگا. جب وہ قدرت کے سامنے کھڑا ہوگا تو پتہ چل جائے گا اوجری والا کون سا ہے، انتری والا کون سا. ہائے 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 ہائے. آپ جیئے، اللہ آپ کے ہاتھوں کا مقدر درست کرے بھائی، پتہ چل جائے گا. علی کو زبان سے نہ مانو، اور یاد رکھنا کبھی بھی ولایت علی پہ کمپرومائز نہیں کرنا. جناب کمبر، چلو بات جناب کمبر کی، تھوڑا سا ٹائم میرا رہ گیا. ایک مرتبہ جناب کمبر نے علی سے کہا یا علی آج تربوز کھانے کو دل ہے. توجہ ہے نہیں آدھے مولا. علی نے فرمایا بابا جی دعا فرما دیں گے. علی نے فرمایا تربوز کھانے کو دل ہے؟ جی مولا. علی نے کمبر کو پیسے دیے، جا بازار سے تربوز لے. کمبر تربوز لے آیا، کاٹا، چک. یا علی پھیکا ہے. علی فرماتے ہیں پھینک دے اسے، جہنم سے آیا ہے. ہائے 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 ہائے. کنجوسی نہ کیتا کرو، کوئی متگیرہ کوڑا ہوئے یا پھکا ہوئے سٹ چھوڑیا کرو. وجہ میں بتاتا ہوں. دوسرا کاٹا چکھا. یا علی کڑوا ہے. علی نے فرمایا اسے بھی پھینک، جہنم سے آیا ہے، جہنم میں جائے گا. تیسرا چکھا. یا علی میٹھا ہے. علی نے فرمایا خود بھی کھا، سائل کو بھی کھلا، مجھے بھی کھلا. خود بھی کھایا شہزاد سے مظفر بھائی، سائل کو بھی کھلایا، علی نے بھی کھایا.
سائل تو چلا گیا، کمبر علی کے قدموں پہ گر گیا. یا علی یہ پہلے 2 تربوز جو آپ نے کہے پھیکا اور کڑوا ہے، جہنم سے آئے ہیں. اس کی وجہ علی فرماتے ہیں اللہ عالم ارواح میں مخلوق پر اللہ نے جب میری ولایت کو جیسے پیش کیا اسی طریقے سے پھلوں پہ بھی پیش کیا. جس پھل نے میری ولایت کا اقرار کیا وہ میٹھا ہو. ہاں ڈھیر بندے چپ ہو گئے ہیں، ڈھیر بندے چپ ہو گئے. ولایت پہ کوئی ایک مرتبہ ایک بندہ رسول کے پاس آیا عقیق کی ایک انگوٹھی لے کر. یا رسول اللہ یہ انگوٹھی میں آپ کے لیے بطور تحفہ لے آیا ہوں. رسول نے انگوٹھی پکڑی، علی کو بلایا. بابا وقار سے دعا فرمائیں گے. بلا کے فرمایا علی جاؤ نقاش سے اس پہ لکھوا کے لے آؤ لا الہ الا اللہ. علی نے انگوٹھی پکڑی، نقاش کے پاس آ گئے. اس سے آسان خطابت میرے پاس ہے ہی نہیں. کہا اس پہ لکھ دے لا الہ الا اللہ محمد اور رسول اللہ. لکھوا کے لے آئے، رسول کے حوالے کی. یا رسول اللہ یہ انگوٹھی آپ کی. اب رسول نے دیکھا انگوٹھی پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد اور رسول اللہ. یا علی میں نے تو کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ لکھوانا ہے، یہ محمد اور رسول اللہ کیوں لکھوایا؟ اب جملہ آہستہ سے پڑھوں گا، سمجھا لیا. عبادت کے لیے بڑا جملہ ہے. علی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، مسکرا کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں کیا کروں، میں نے بڑی کوشش کی، اس کا نام تیرے بغیر جچتا ہی نہیں ہے. ہائے 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 جیئے اس کا نام شہزاد صحیح تیرے بغیر جچتا ہی نہیں ہے. اب نبی نے انگوٹھی سرہانے رکھی، سو گئے، نماز شب میں بیدار ہوئے. اب جو نبی نے انگوٹھی اٹھائی اس پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد اور رسول اللہ علی ولی اللہ. اب نبی دیکھ رہے یہ علی ولی اللہ کس نے؟ یا فوراً جبرائیل نازل ہوئے، اللہ کا سلام دیا، سلام کے بعد پیام دیا یا رسول اللہ اللہ فرما رہا تھا جو آپ نے چاہا وہ آپ نے لکھوایا. ہائے 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 جو میں نے چاہا وہ میں نے لکھوایا. اب جو کہتا ہے رسول کے کہے پہ عمل کرے وہ پڑھے لا الہ الا اللہ. بابا جی جو کہتے ہیں رسول کے ساتھ علی کے کہے پہ عمل کرے وہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد اور رسول اللہ. جو کہتے ہیں ان دونوں کے ساتھ اللہ کے کہے پہ حکم کے عمل کرے پھر علی ولی اللہ پڑھنا پڑے گا. توجہ ہے نیاز مولا؟ علی ولی اللہ پڑھنا. کئی منافق لباس مومنوں والا اوڑھ کے مجلسوں میں گھس آئے ہیں. چلو میں آخری بات، سلیمان بن داؤد. ڈھیر ساری گل بدل گئی ہے. پاک سیدہ سے جملے کا آغاز کیا تھا، پاک سیدہ پہ ہی فضائل کا اختتام کرنے لگا. سلیمان بن داؤد نبی تھک تو نہیں گئے؟ 57 یا 75 برس میں ایک محل تعمیر کروایا. تفسیر قرآن پڑھ رہا ہوں. 57 یا 75 برسوں میں ایک محل تعمیر کروایا. یہ کون سلیمان بن داؤد نبی 57 یا 75 برس میں محل تعمیر کروا رہا ہے کہ جس کا غلام پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لے آیا تھا؟ نہیں میں بات کو سمجھا نہیں سکا. چلو مشکل کشا کے ماننے والے ہیں، ایک مشکل بات آپ کی جھولیوں میں ڈالتا ہوں. ایک تیز رفتار آندھی مسلسل 1 مہینہ لگاتار چلتی رہے. اتنی سیر سلیمان بن داؤد نبی صبح کو کرتے تھے، اتنی ہی کرتے تھے. ہو گئے ہو نا چپ؟ ابھی داد اور دعا ہو جائے گی. 75 یا 57 برس میں ایک محل تھا. جب محل بن گیا اعلان کیا خبردار کوئی میری اجازت کے بغیر میرے پیچھے نہ آئے. یہ کہہ کے چل پڑے. چند قدموں پہ پہنچے تھے یا پیچھے سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی. مڑ کے دیکھا، غضبناک نگاہوں سے دیکھ کے فرمایا میں نے نہ روکا تھا، کوئی میری اجازت کے بغیر میرے پیچھے نہ آئے. آنے والے کی آواز ہے حضور میں وہ ہوں جسے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں. ہائے ہائے کون ہے تو؟ یا علی بندے اگے ہی چپ بیٹھے ہیں، ایدہ نہ سنتے اکا چپ ہو. ویسے کون ہے تو؟ کہا میں ملک الموت ہوں، اسرائیل علیہ السلام ہوں. جب نبی معراج پہ گئے، چوتھے آسمان پہ پہنچے
تو اسی ملک الموت سے ملاقات ہوئی، نبی کو سلام کیا، سلام کرتے ساتھ ہی پوچھا یا رسول اللہ آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب کا کیا حال ہے؟ نبی جانتے تھے ہم جیسے کم علموں کا علم بڑھانے کے لیے پوچھا تو میرے بھائی علی کو جانتا ہے؟ تیرا میرے بھائی علی کے ساتھ تعارف ہے؟ بندہ ایک چپ رہا، دکھ لگنا ہے۔ ملک الموت دے کے کہتا ہے یا رسول اللہ کمال نہیں ہو گئی، دنیا کے بچے بچے کو میرا پتہ ہے کہ میں نے ان کی جان نکالنی ہے، مجھے اس کا پتہ کیوں نہ ہو جس نے میری جان نکالنی ہے۔ آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے، کہا کون ہے تو؟ کہا ملک الموت ہوں۔ کیا کرنے آیا ہے؟ آپ کی روح قبض کرنے آیا۔ روح قبض کر کے چلا گیا۔ لیکن ملک الموت کا یہ کہنا کہ حضور میں وہ ہوں کہ جسے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اللہ کو مناسب نہ لگا۔ توجہ ہے؟ مناسب نہ لگا۔ آئیں میں آپ کو ایک ہی منٹ میں فضل تقریر کا نچوڑی سی جملے میں دے کے 2 جملے مصائب کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا، 28 صفر، رسول کی ظاہری زندگی کا آخری دن، رسول کا سر بطول کی جھولی میں تھا، یا دروازے پہ دستک ہوئی، بی بی نے پوچھا کون؟ آنے والے نے آواز دی بی بی میں وہ ہوں جسے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ نے فرمایا ہے خبردار بطول اجازت دے تو پھر گھر میں جانا۔ آئے ہائے، خبردار خبردار، اگر بطول اجازت دے، اگر دنیا علی کو پہچان لیتی زینب کبھی پردیس میں یتیم نہ ہوتی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ 2 عیدیں ہیں مسلمانوں کی۔ جتنے سید ہیں دل دکھے مجھے معاف کرنا، نکرانی کا بیٹا ہوں، اشارے میں جملہ عرض کروں گا۔ 2 عیدیں ہیں میرے شیعہ سنی دوستوں مسلمانوں کی۔ ہمیں رلاتی کیا بات ہے، سادات کی یہ دونوں عیدیں ایک ہی شہر کوفہ کھا گیا۔ اللہ آپ کی حیا اپنے دربار میں قبول فرمائے، اللہ ان اٹھتی ہوئی آوازوں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ قید ہو کر جناب مسلم 9 ذی الحج کو کوفے کے دربار میں آیا۔ جس دروازے سے جناب مسلم دربار میں داخل ہوئے وہ دربار کا مرکزی دروازہ تھا۔ دیکھنا میری طرف، مصائب ہے۔ اس دروازے پہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون کے ایک سپاہی کی ڈیوٹی تھی۔ اس نے پورے طریقے سے جناب مسلم کو آتے دیکھا۔ جتنے سید بار بار کہہ رہا ہوں، نکرانی کا بیٹا ہوں، دل دکھے مجھے معاف کرنا۔ یہ تھی 9 ذی الحج۔ اب ذرا تاریخ پلٹو، ٹھیک 1 مہینے کے بعد 12 محرم کو اسی دروازے سے سجاد داخل ہوا۔ اجرکم اللہ۔ سجاد کو اتنی غربت کے عالم میں داخل ہوا، داروغے کے ہاتھ سے نیزہ چھوٹ گیا۔ سر پہ ماتم کرتا ہوا سید سجاد کے قریب آ کے کہتا ہے مولا آپ امام ہیں۔ مسلم امام نہیں تھا۔ مولا آپ کے پاؤں میں بیڑیاں تھوڑی ہیں، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھوڑی ہیں، گلے میں توک تھوڑے ہیں۔ مولا مسلم کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں زیادہ تھی، پاؤں میں بیڑیاں زیادہ تھی، گلے میں توک زیادہ تھے۔ کسی عزادار کا دل دکھے مجھے معاف کرنا، مولا آپ کی گردن جھکی ہوئی ہے لیکن مسلم کا سینہ چوڑا تھا، کسی کو مارتا تھا، کسی کو ڈانٹتا تھا، کسی کو پیٹتا تھا۔ تڑپ گئے جناب سجاد، رو کے کہتے ہیں داروغہ تو نے انصاف نہیں کیا، مسلم اکیلا آیا تھا، میرے ساتھ زینب رسیوں میں، اجرکم اللہ، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں رسیوں میں قید ہو کر۔ جب جناب آخری جملہ، جب جناب مسلم گھر سے جانے لگے، 6 بیٹے تھے جناب مسلم کے، 2 بیٹیاں تھی تاریخ کہتی ہے جناب مسلم کی۔ ایک بیٹی کا نام عاتقہ خاتون، ایک کا نام حمیدہ خاتون۔ عاتقہ بڑی تھی، حمیدہ چھوٹی تھی۔
جن کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں، جملہ آپ کی جھولیوں میں ڈال رہا ہوں، جب باپ گھر سے باہر جانے لگے، چھوٹی بیٹی قریب آ کے پوچھتی ہے بابا کہاں جاتا ہے؟ باپ بتاتا ہے فلاں جگہ پہ جا رہا ہوں۔ بابا کب آئے گا؟ باپ ٹائم بتاتا ہے، وقت بتاتا ہے۔ جب جناب مسلم جانے لگے، حمیدہ قریب آ کے کہتی ہے بابا کہاں جاتا ہے؟ جواب ملا کوفہ۔ بابا واپس کب آئے گا؟ جواب ملا جب حسین کو ضرورت پڑے گی۔ اجرکم اللہ، جب حسین بلائے گا۔ چھوٹی سی بچی کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جب حسین بلائے گا میرا بابا واپس آ جائے گا۔ چھوڑ رہا ہوں منبر۔ 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا، حمیدہ کوفے کی طرف منہ کر کے کہتی ہے بابا جلدی آ۔ 2 محرم کو سادات کا قافلہ کربلا میں پہنچا، حمیدہ کوفے کی طرف منہ کر کے کہتی ہے بابا جلدی آ۔ 7 محرم کا سورج طلوع ہوا، سادات کا پانی بند ہوا، حمیدہ کوفہ کی طرف دیکھ کے کہتی ہے بابا جلدی آ۔ 10 محرم کا سورج طلوع ہوا، موت کا بازار گرم ہوا، حمیدہ مسلم کو بلاتی رہی۔ قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہوئے، حمیدہ مسلم کو بلاتی رہی۔ اکبر کے کلیجے میں برچھی لگی، حمیدہ مسلم کو بلاتی رہی۔ عباس کے بازو قلم ہوئے، حمیدہ مسلم کو بلاتی رہی۔ اصغر کے گلے میں تیر لگا، حمیدہ مسلم کو بلاتی رہی۔ حسین 13 ضربوں سے شہید ہوا، حمیدہ مسلم کو بلاتی رہی۔ رونے والوں شام غریبہ گزری، شمر نے نیزے سے زینب کی چادر لوٹی، ناراض ہو کے کوفے سے منہ پھیر کے کہتی ہے اب آیا نا۔ اجرکم اللہ، چھوڑو منبر، جو ماتمی ہے اس کا ہاتھ سر پہ آئے، منبر چھوڑو۔ بابا اب آیا نا۔ عزادارو شام غریبہ گزری، بچی کے ہاتھوں پہ رسیاں آئی، عزادارو اونٹ پہ سوار ہو کے پوچھا اماں یہ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ جواب ملا کوفہ میں۔ حمیدہ رو کے کہتی ہے اماں کوفہ میں میرا بابا رہتا ہے، میں بابا سے ناراض ہوں۔ بی بی نے کہا جب باپ مل جائے تیری اپنی مرضی۔ جملہ آخری، منبر چھوڑو۔ 12 محرم کو سادات کا قافلہ کوفے میں داخل ہوا، سامنے باپ کا کٹا ہوا سر دیکھا، ماتم کر کے کہتی ہے او بابا اگر کوئی سخت لفظ نکل گیا ہو معاف کرنا، تو ہم سے پہلے اجڑ گیا۔ اللہ لعنت اللہ۔